الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تو وہ حسن کائنات، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تو وہ حسن کائنات، پھر کسی نے اسے عالم میں آشکارا کر دیا. سامعین محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. سامعین محترم، ویسے تو سیرت کے معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مؤرخ، کوئی مفکر، کوئی مدبر اور کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو. چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا. حاضرین گرامی، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مؤرخین نے ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کے تذکرے قلم بند کیے ہیں جنہیں دنیا آج تک یاد کرتی ہے. آج لوگ حاتم طائی سے محبت رکھتے ہیں، اس کی جود و سخا کی وجہ سے، نوشیروان سے محبت رکھتے ہیں، اس کی عدل و انصاف کی وجہ سے، رستم اور اسفندیار کا تذکرہ بڑے فخر سے کرتے ہیں، ان کی شجاعت اور مردانگی کی وجہ سے فردوسی اور سعدی سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کی قوت گویائی کی وجہ سے سقراط اور افلاطون کا نام پیار سے لیتے ہیں، ان کی علم و حکمت کی وجہ سے صحبان سے محبت رکھتے ہیں، ان کی خطابت اور طلاقت لسانی کی وجہ سے نبید اور مطلبی کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے. تو میں اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں بیان نہ کروں جو تمام کمالات کا مجموعہ تھی. پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں جو کمال پایا جاتا تھا وہ ناقص تھا، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کمال کامل تھا. سامعین محترم، میں حاتم طائی کی سخاوت کو مانتا ہوں، مگر حاتم کی سخاوت کا اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے ساتھ کیا مقابلہ، جس نے دوست کو بھی فائدہ پہنچایا اور دشمن کو بھی، جس نے ظاہر کو بھی مالا مال کیا اور باطن کو بھی. میں نوشیروان کی عدل و انصاف کو تسلیم کرتا ہوں، مگر نوشیروان کی عدل و انصاف کو اس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل سے کیا نسبت، جس نے عرب کے انتقامی اور ظالمانہ ماحول میں عدل و انصاف کے میٹھے چشمے جاری کر دیے، اور جس نے اعلان کیا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، اور جس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی کمر امت کے عام آدمی کے سامنے ننگی کر دی. میں رستم اور اسفندیار کی شجاعت کو تسلیم کرتا ہوں، مگر اس عظیم بہادر کے کیا کہنے جس نے بغیر لشکر، بغیر ہتھیاروں اور بغیر مال و دولت کے سال ہا سال تک عرب کے وحشی درندوں کا تنہا مقابلہ کیا. میں سقراط و افلاطون کے علم و حکمت سے انکار نہیں کرتا، مگر اس باب العلم والحکمت کے کیا کہے جس کے فیضان علم سے سقراط اور افلاطون جیسے سینکڑوں ارباب علم و حکمت پیدا ہو گئے. مجھے صحبان کی قوت خطابت سے انکار نہیں، مگر اس عظیم خطیب کے کیا کہنے
لگ گئی۔ سامعین محترم، پھر بات صرف اتنی نہیں کہ صرف یہی کمالات ہمارے پیغمبر میں پائے جاتے ہیں، بلکہ میرا تو دعویٰ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اکرام کو جو کمالات فردن فردن عطا کیے گئے، وہ سارے کمالات رب کائنات نے بیک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرا کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔